سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء، اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو، من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ سے وہ دودھ پلاتی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ جانور بھی ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان، جان دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی آنکھ، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایسا ایمان۔ دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ دہشت کا عالم یہ ہوگا۔ نمبر ایک، ہر حاملہ کا حمل صاحب یقین کی صحبت، سکارا، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، ایسے بے سود آپ اس کے قریب رہیے۔ جیسے کہ گویا کہ نشے میں، اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے کسی نشے میں حرارت پہنچے گی، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ سے بڑی سخت یہ بڑی صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرا کرے گا۔ اس کی صراحت ہے یہ ہے عوام کی من یجادل فی اللہ بغیر علم۔ لوگوں میں سے ایسے بھی کونوا مع الصادقین، آیات کے ان بارے کی صحبت اختیار۔ قرآن مجید کے احکام کے بارے میں تیسرا ذریعہ ہے جبکہ حال یہ بغیر علم، جو ہمارے لیے خاص طور پر یتبع کل شیء، جو مسلمان پیدا اور ہوئے، وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاحب نظر آتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال پیروی دی، کر رہے ہیں ان کے پڑھ عمل کو رہا، دیکھو تو مغرب کی نقالی کر، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ کا غلبہ ہے۔ یہ اعمال جو ہے ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ انکار حدیث ہے، فلاں یہ ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہونا چاہیے اجتہاد کا۔ جو سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے رائے موجود، کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ خاص یہاں پر احسان کر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہاں پر احسان کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ کرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہودیوں سے آگے جب اسلام پر آ گئے ہو اور انہوں نے جو بھی تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ بغیر علم یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہ آ جاتے ہیں، لیکن نہیں کو دقت ہوتی ہے، یہاں پر کچھ سال پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بات میں گڑبڑ ہوتی تو وہ اسے ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون والے دوزخ کے عذاب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان بچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ کرو، قرآن میں ہو مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہے ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ وہ ایک لوٹڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوٹڑا سا تھا۔ پہلی چیز اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئے، کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ پریونشن کیسے ہوگی، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں، بچو گے کیسے، یہ آثار شروع ہو گئے۔ دوام ذکر، تاکہ ہم تمہارے اللہ کو یاد رکھو،
یہ جو بھی اسٹیج یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے. حیران اور ششتر دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. جن کی ٹیکسٹ بکس میں دنیا کے اندر وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. اور یہ بالکل جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، جو رحم مادر میں اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے کہ بس یہی ذکر ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رحم کے اندر وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے. اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. نقر فی الارحام ہم سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. ثم لتبلغوا اشدکم. معلوم کیا ہوا؟ تم اپنی پوری جوانی انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. پہلے ہی یہ الذکر ہے. انہیں قبض کر لیا تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، جو بڑی ہی قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید. اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے. بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے. پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیز. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ پھر بچپن کی عادت اقیم الصلاۃ لذکری. کہ لا یعلم من بعد نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ افضل العمر ہے جس سے کہ یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اس سے پہلے اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. جس کا نقشہ یہاں یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ. آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں جو ہے ذکر نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق ضرور شو ہے، اس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، اس کے اندر ایک حرکت پیدا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں ابھرتی ہے اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے. جو ہے وہ ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. تمہارا دعا کس سے کر رہے ہیں؟ مٹی سے لے کر اللہ سے. تمہارے ایک جڑا کہ نہیں؟ پورے بننے تک. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. آپ اپنی چیز سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. مہینے کا ہوتا ہے یہ تمہارا بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ جو کہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ. یہ تیسرا کرتا ہے. چوتھے درجے میں مانتا زمین تمہارے سامنے ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا.
بھائی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. کسی میں بزدلی ہوتی ہے, کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں توکل کی کمی ہے, کسی میں شہرت کی خواہش ہے, نمایاں ہونے کا جذبہ ہے, کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کی کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر ہو رہی ہے. در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے, بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ, یقیناً بڑے ماہر کا زلزلہ بہت بڑی یہ نفسات جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیہ سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا. فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے, بچے ہیں. ہمارے صوفیہ اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سلانے والا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے, لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر. جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا, دھیان کرنا, خاص اس آیت کے اوپر, اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر. سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے؟ نفاق سے دوا میں ذکر.